الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المعصومین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، کچھ عرصہ قبل اہل اسلام کے لیے بالعموم اور اہل سنت کے لیے بالخصوص انتہائی تشویشناک فتنہ مارز وجود میں آیا، اور یہ فتنہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی گستاخی اور بے ادبی کا داغ رکھنے والا فتنہ تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ فتنہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے کچھ نہ کچھ لوگ متاثر ہوں، تو اس فتنہ سے جو افراد متاثر ہوئے، اگرچہ وہ ایک قلیل جماعت ہے، مگر بجائے اس کے کہ ان لوگوں کا شامل ہونا اس فتنہ بپا کرنے والوں کے لیے تشویش کا اور پریشانی کا باعث ہوتا کہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی عاقبت کو بھی برباد کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس اس جماعت کو، ان فتنہ سے متاثر ہونے والے افراد کو اپنے مؤیدین کی ایک جماعت سمجھا، اور جو امام المؤیدین ہیں ان کی گفتگو کچھ وقت قبل سننے میں آئی، اس گفتگو کو آپ حضرات سماعت فرمانے کے بعد، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد، اس کی حقیقی صورتحال سے واقف ہو جانے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب امام المؤیدین کا یہ حال ہے تو باقی جو ان کے اتباع ہیں اور جو لوگ ان کی پیروی میں تائید کیے جا رہے ہیں، ان کی قابلیت، ان کی اہلیت اور ان کی صلاحیت کس درجہ کی ہوگی۔ محتشم سامعین، امام المؤیدین نے اپنی تائیدی گفتگو کے اندر ایک سٹوری سنائی، اور اس پوری سٹوری میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ کسی شخص نے ان کو متنبہ کیا کہ وہ بزرگوں کی طرف خطا کے انتساب کا سلسلہ جاری کر کے اپنے تلامذہ کے اندر، اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر بد اعتقادی کا زہر نہ پھیلائیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس تنبیہ کرنے والے شخص کی بات کو اہمیت دی جاتی، اور اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا خوف کرتے ہوئے اپنے اس کار شنی سے فوری طور پر رجوع کیا جاتا، توبہ کی جاتی، تائب ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا، جب اعتراض کیا گیا تو کئی سال تک بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث نے اچانک عمدۃ القاری کو کھول لیا۔ تو میں نے اس پر عمدۃ القاری دیکھی۔ اب جب عمدۃ القاری دیکھی تو الحمدللہ پڑھا کہ چلیں، عمدۃ القاری کو کھولنا اچھی بات ہے، عمدۃ القاری سے استفادہ بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن یقین فرمائیے جب عمدۃ القاری سے کیا گیا استدلال سامنے آیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ اب میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ استدلال اور اس کی حقیقی صورتحال آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور پر اس صاحب نے جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ ایک مخصوص واقعہ کے اندر، جہاں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس مکالمہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، اور یہ لفظ کہے، یہ جملے بولے کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے اجتہادی تھی۔ جہاں میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطا اجتہادی تھی، اب وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب
میرے اس قول پر کسی صاحب نے گرفت کی اور مجھے اس پر متنبع کیا تو میں نے جواب میں عمدۃ القاری کی ایک عبارت پیش کی، اور جب میں نے وہ عبارت پیش کر دی تو پھر وہ صاحب متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے میری مدح سرائی بھی کی، مجھے شیخ الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا۔ جو شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا، جو شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا، اور اپنی بات کو انہوں نے غلط قرار دیا اور مجھے اس مسئلہ میں مصیب قرار دیا۔ اب عمدۃ القاری کی وہ عبارت جس کے ذریعہ انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے، وہ کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَفِيهِ اجتہاد الائمۃ فی النوازل، تو کہا کہ یہ جو قصہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اس میں حضرت عمر خطا پر تھے، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہوا ہے وَفِيهِ اجتہاد الائمۃ فی النوازل، یہ ان کا پہلا استدلال تھا۔ اب اس استدلال کی حقیقی صورتحال آپ حضرات کے سامنے نہایت افسوس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کسی ایسے بندے کی طرف سے ہوتی کہ جس نے پہلی دفعہ بخاری شریف کو دیکھا ہے تو یہ بات شاید اتنی افسوسناک نہ ہوتی، لیکن جو شخص سال ہا سال سے بخاری پڑھانے کا دعویٰ رکھتا ہے اور اپنی زبان سے نہایت استلزاز کی کیفیت میں آ کر بار بار شیخ الحدیث شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا، شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا کا لفظ اپنے لیے بولتا ہے، اس نے عمدۃ القاری کی عبارت پر یہ ظلم عظیم کیا کہ حضرت فاروق اعظم کی خطائے اجتہادی ثابت کرنے کے لیے وفیہ اجتہاد الائمۃ فی النوازل والی عبارت پیش کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو الاجتہاد کا لفظ ہے، جس کے ذریعے وہ یہ فرما رہے ہیں بڑے مباحات سے کہ ایک کہنہ مشق مدرس بھی میرے اس استدلال سے متاثر ہو کے میری رائے پہ آ گئے، انہوں نے اتفاق کر لیا میری رائے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر الاجتہاد میں جس اجتہاد کی بات ہو رہی ہے وہ اجتہاد مبنی بر خطا نہیں ہے، بلکہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہ اجتہاد تو مبنی بر ثواب ہے، وہ اجتہاد تو مبنی بر حق ہے۔ اور پھر تھوڑا سا اس میں غور کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر ائمہ کے اس اجتہاد کو فالو کرنے کی، اس اجتہاد کی پیروی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا ائمہ اس اجتہاد کی پیروی کریں گے جو اجتہاد غلط ہے، جس اجتہاد میں خطا ہے؟ یہ سمجھ لینا چاہیے اس اجتہاد کے لفظ میں جس اجتہاد کا ذکر ہے وہ اجتہاد مبنی بر خطا نہیں بلکہ عین ثواب ہے، عین حق ہے۔ دوسری بات کہ یہ اجتہاد جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اجتہاد جس کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہے۔ اب اگر کوئی اس اجتہاد کو اجتہاد مبنی بر خطا کہتا ہے تو پھر وہ اگر حضرت عمر کی طرف اسے منسوب کر رہا ہے تو وہ آپ کے حوالے سے جھوٹ کا بھی مرتکب ہے، جو کہ یہاں اجتہاد فاروقی کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ اور اگر وہ اس اجتہاد کو خطا والا اجتہاد کہہ رہا ہے اور یہاں پر مراد وہ ذات ہے کہ جس نے اجتہاد کیا ہے تو الیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا فی الاجتہاد کی نسبت ہوگی۔ تو حقیقی صورتحال کیا ہے وہ اسی عمدہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فی مسئلہ کو متفق علیہ مسئلہ کی طرف لوٹایا۔ فاجتمع فی هذه القضیة الاحتجاج من عمر بالعموم ومن ابی بکر بالقیاس۔ یہاں پر دو قسم کی باتیں جمع ہو گئیں۔ حضرت عمر کا استدلال وہ عموم حدیث کے ساتھ تھا جس کی تفصیل اس حدیث میں اور اس کی شرح کے ضمن میں موجود ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہاں استدلال پیش کیا وہ قیاس کے ذریعے تھا، وہ اجتہاد کے ذریعے تھا۔ فدل ذلك على ان العموم يخص بالقياس۔
وأيضا فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں مکالمہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عموم کو قیاس کے ذریعے بھی خاص کیا جا سکتا ہے. اب ایک دوسری بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک قتال کے حکم کے ساتھ مامور ہوں جب تک لوگ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا انکار نہ کریں، اور اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ قتال کے حوالے سے مامور ہوں. اب شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذَاكِرًا لِهَذَا الْحَدِيثِ لَمَا اعْتَرَضَ عَلَى الصِّدِّيقِ، کہ یہ جو حدیث ابن عمر سے ہے اگر حضرت فاروق اعظم کے علم میں ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض ہی نہ کرتے. وَلَوْ كَانَ الصِّدِّيقُ ذَاكِرًا لَهُ لَأَجَابَ بِهِ عمر، اگر یہ حدیث حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی توجہ میں ہوتی تو آپ حضرت جناب فاروق اعظم کو یہ حدیث سنا کر جواب دیتے، وہ قیاس پیش نہ کرتے. لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث پیش نہ کرنا بلکہ قیاس کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ابھی تک ان دونوں حضرات تک یہ حدیث پاک پہنچی نہیں تھی یا پھر ان کی توجہ اس حدیث پاک کی طرف نہیں گئی. اب یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ یہاں جس ہستی نے اجتہاد کیا اور جن کے اجتہاد کو ائمہ نے اپنے لیے پیروی کے قابل سمجھا، وہ اجتہاد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس عبارت کو پڑھ کر حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا ثابت کر رہے ہیں. یہ پہلے استدلال کی صورتحال ہے. اب دوسرا استدلال جو پیش کیا تو اس میں حدیث پاک کا ایک جملہ پیش کیا کہ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکالمہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا فَمَا رَأَيْتُ إِلَّا أَن قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کر لیا تھا اسی پر ڈٹے رہتے، لیکن نہیں، وہ ڈٹے نہیں ہیں، انہوں نے خود اقرار کیا فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ. دیکھیے حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ہم کروڑوں سال جئیں اور ہم کروڑوں سال یہ جملہ اپنی زبان پہ بار بار لاتے رہیں تو یقیناً 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 یہ ہمارے لیے کار ثواب ہے، یہ باعث اجر ہے، کیونکہ اس میں خلیفہ اول کی، خلیفۃ الرسول کی، جانشین مصطفیٰ کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے. اتنی بات تو ٹھیک ہے، اور یہی حضرت فاروق اعظم کا مدعا ہے، یہی شارحین حدیث نے لکھا کہ اس میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت ہے. مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بول کر اپنی طرف خطا کا انتصاب کیا، انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا؟ علیاذ باللہ اس قسم کے مفاہیم نہ تو عمدۃ القاری میں لکھے ہیں نہ کسی اور حدیث کی شرح میں موجود ہیں کہ اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر سے خطا اجتہادی. اور میں تفصیل میں پتن نہیں جاؤں گا، میں اشارہ کروں گا تاکہ یہ بات اہل بصیرت اور اہل فہم سمجھ سکے اور عوام میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان کے اعتقاد کو، ان کے ایمان کو ضرر پہنچائے. کہ اگر یہی جملہ صحیح بخاری میں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں بولا ہے، اگر یہی جملہ صحیح بخاری میں ہو اور جس نے بخاری پڑھائی ہے اور واقعی بخاری کو پڑھا ہے آنکھیں کھول کر، تو اس کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہی جملہ اگر حضرت صدیق اکبر جناب فاروق اعظم کے بارے میں بولے اور کہیں کہ قد شرح اللہ صدر عمر، تو پھر کیا اس سے ہم کس کے کھاتے میں خطا ڈالیں گے؟ پھر ہم خطا اجتہادی کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟
تو انتہائی تاسف ہے کہ وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کو روکنے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف خطا کی نسبت کر رہا ہوں، اس شخص کے سامنے بیٹھ کے ایک بندہ حضرت فاروق اعظم کی خطا اجتہادی بھی کہہ رہا ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نتیجتاً خطا کے انتصاب اور خطا اجتہادی کو ان کے لیے ثابت کرنے کے دلائل بھی مہیا کر رہا ہے، مگر سر ہلا ہلا کر اس کی تائید کی جا رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے کوئی غرض نہیں ہے، قرآن و سنت کا کوئی حیا نہیں ہے، حضرات خلفائے راشدین کی عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے، حضرات اہل بیت اطہار کی شان اور ان کے مقام کا کوئی پاس نہیں ہے۔ بس ایک چیز پیش نظر ہے کہ کوئی ہمیں غلط نہ کہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کر رہا ہوں۔ اس عوض میں اگر آپ کو خلفائے راشدین پہ زبان کھولنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اہل بیت رسول کو غلط کہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، عمدۃ القاری کھول کر صاحب عمدہ پر بہتان لگائیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ پورا دین کا سلیبس جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن ایک بندے کو ہم خطا پر نہیں کہہ سکتے، یعنی اسے خطا پر کہنے سے ہماری قبر اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ باقی نہ انبیاء کو چھوڑے، نہ خلفائے راشدین کو چھوڑے، نہ اہل بیت رسول کو چھوڑے، نہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا حیا اور پاس رکھے، تو اس سے ہمیں نہ آخرت میں کوئی نقصان ہے نہ ہمیں کوئی دوسرا ضرر ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حضرت اس فتنہ سے متاثر کیوں ہوئے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ بھی اس فتنہ سے متاثر ہوئے، فلاں صاحب اس فتنہ سے متاثر ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ اسی کلپ میں خود بیان کر دی ہے، اور وہ وجہ بڑی حیران کن بھی ہے، مضحکہ خیز بھی ہے، اور وہ اس وجہ کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دراصل جب تک اس خاطی نے یہ خطا والا بیان جاری نہیں کیا تھا اس وقت تک بڑے بڑے مدرس، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے قابل لوگ بھی اس سلسلہ میں مطالعہ سے فارغ تھے، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا۔ چلیں وہ بڑے تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن جو بندہ ہر سال بخاری پڑھاتا ہے کیا اس نے مسئلہ فتح کو بخاری میں نہیں پڑھایا؟ اس پر عمدہ کو نہیں دیکھا، اس پر فتح کو نہیں دیکھا، اس پر ارشاد الساری کو نہیں دیکھا، اس پر اپنے بزرگوں کی اور اساتذہ کی کتب کو کبھی مطالعہ نہیں کیا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں کبھی مطالعہ نہیں ہوا۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جو شخص بخاری پڑھاتا ہے معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ پھر دورہ کیا ہے؟ دورہ کا معنی کہیں لغوی تو نہیں ہے کہ لغوی معنی میں یہ دورہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر دورہ حدیث جس کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے اور جو اس مسند پر بیٹھ کر درس حدیث ارشاد فرمانے والے بزرگوں نے کروایا ہے، اگر وہ دورہ ہو تو پھر حضرات انبیاء کرام کی طرف خطا کا انتساب کرنے والا جو مذہب ہے اس کا مردود ہونا، اس کا لائق التفات نہ ہونا وہ اس شخص پر واضح ہوتا، لیکن وہ بڑی بیچارگی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا، اور یہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا کہ بڑے بڑے مدرسین نے بھی اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بخاری کا استاذ تو بڑی بات ہے، جو صحیح بخاری کا طالب علم بھی ہے اس کو ان مسائل پر سیر حاصل بحث کا علم بھی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے۔ تو جو لوگ اس فتنہ سے متاثر ہوئے بشمول ان حضرت کے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کل علمی سرمایہ اور تحقیق وہ ایک خاطی کا خطاؤں بھرا کلام ہے، ایک خاطی کی خطاؤں بھری پونجی ہے، اور ایک خاطی کی زبان سے نکلنے والے ایسے الفاظ ہیں جو دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ان کے پاس چند اور کتب کی معلومات بھی ہوتی تو یقیناً وہ اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اس صاحب نے ایک بات یہ بھی کی ہے اپنے اس تائیدی بیان میں کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد جو ضد کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ فلاں ہوتا ہے۔ اگر حق اب واضح ہو چکا ہے تو اب ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ضد تو ابلیس نے کی ہے، ہاں ضد ابلیس کا طریقہ ہے، ضد اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ نے عمدۃ القاری کی عبارت پڑھ کے حضرت فاروق اعظم کو خطا پر کہا،
تو میں نے آپ کی غلطی واضح کر دی ہے، عمدہ پڑھ کر غلطی واضح کر دی ہے، اور اس سلسلے میں جو صحیح موقف ہے اس کی نشاندہی بھی میں نے کر دی ہے کہ وہ محض ایک مکالمہ کی صورت ہے، اور آپ پر اپنی غلطی واضح ہو جانے کے بعد حق واضح ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ اس پر ضد کرتے ہیں تو حکم آپ نے خود بیان کیا، اور اگر حق اب واضح ہو چکا ہے تو اب ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ضد تو ابلیس نے کی ہے، ضد ابلیس کا طریقہ ہے، ضد اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور رہا یہ وہ خاطی کے متعلق آپ کا کہنا کہ جی حق واضح ہو چکا ہے، تو کیا حق واضح ہوا ہے جناب کہ جس بات کو اس نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ گستاخی ہے، منہ سے کہا کہ یہ بے ادبی ہے، اس لفظ کو بولنا خود اس کی زبان سے ثابت ہو چکا ہے، تو حق تو یہ واضح ہوا کہ وہ بندہ جس بات کو بے ادبی اور گستاخی کہہ رہا ہے وہ خود اس کا مرتکب نکلا ہے، لیکن سب نے سمجھایا نہ سمجھے۔ اب میں کہتا ہوں آپ کسی کا سمجھانا نہیں سمجھ رہے، اپنی بات کو اپنے بارے میں فیصلہ تسلیم کر لیجئے۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے آگے اور کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب لفظ خطا پر گرفت ہوئی تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی شخص خطا کو سیاح کے معنی میں نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی خطاوار نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی گناہ نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی غلطی نہ لے۔ پھر سن لیجئے، غلطی نہ لے، غلطی نہ لے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مجرم ہے، اور مجرم بھی کس بات کا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ کس بارگاہ کا مجرم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ کا مجرم ہے، اور جو اس بارگاہ کا مجرم ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا بھی مجرم ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ مجرم ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جو خطا کا معنی غلطی کرے وہ مجرم ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو شخص لفظ گناہ، لفظ قصور، لفظ نقص، لفظ غلطی، لفظ غلطی، لفظ غلطی، لفظ خطا کار یا خاطی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، غلطی کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے۔ غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے نہ صرف خطا کا انتصاب کیا بلکہ غلطی کا بھی انتصاب کیا۔ لیجئے، سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب بھی ان کے توبہ لازم نہیں، اب بھی وہ مجرم نہیں، یہ تو کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ باقی تو اگر ساری دنیا کے لوگ ان کی مخالفت میں ہیں، کیا وہ خود بھی اپنی مخالفت میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، ان کے لیے ان کا اپنا ذاتی فیصلہ بھی ناقابل قبول ہے؟ تو آپ اسے ڈانٹتے اور اسے تنبیہ کرتے، اور وہاں حیرت ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پڑھ کے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے اور اسم اور عدوان پر دل کھول کر تعاون کر رہے۔ تو میں اب عرض کر رہا ہوں کہ عمدہ کی عبارت سے فاروق اعظم کی خطا ثابت نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس کی تائید میں آپ نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ گستاخی نہیں، جبکہ اس کی اپنی زبان سے اس کا گستاخی ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ضد کرنے والا کون ہے، اور ضد کرنے والے کا جو حکم ہے آپ کس طرح سے اس حکم سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں۔
ایک جملہ یہ بھی کہا اور حیرت ہوتی ہے، جب اس فتنہ کا آغاز ہوا تھا تو میرے پیش نظر بہت سارے مقامات ایسے تھے جہاں مختلف حضرات صحابہ کرام کی آراء میں اختلاف ہوا، پھر کسی نے کسی کی رائے کو لیا، کسی نے کسی کی رائے کو ترجیح دی۔ یہ ایک مقام نہیں ہے، ایسے درجنوں بلکہ سینکڑوں مقامات موجود ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر ہماری رائے کیا ہونی چاہیے؟ تو اس صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب جہاں بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ خطا ہے، یہ فلاں کی خطا ہے، یہ فلاں کی خطا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی ایسا موقع حدیث پاک میں آیا تو میں نے اس پر اپنے ساتھیوں کو جو طالب علم تھے ان کو بھی اس مسئلہ میں آگاہ کیا۔ یہ ایسی عظیم مسند ہے جہاں سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ادب کا نور تقسیم ہوتا تھا۔ یہ وہ عظیم مسند ہے جہاں سے حضرات انبیاء کرام کی خطائیں نہیں بلکہ ان کا ادب سکھایا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم مسند ہے جہاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خطاؤں کی گنتی نہیں کروائی جاتی تھی، خطاؤں کی فہرست تیار نہیں کروائی جاتی تھی، بلکہ ان کے احترام کے پورے تقاضے سمجھائے جاتے تھے اور ان پر عمل کرنا سکھایا جاتا تھا۔ تو کم از کم اتنا پاس کر لیا ہوتا کہ عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسند ادب والی ہے، یہ مقام ادب والا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھ کے کہا کہ میں تو خطاؤں کی نشاندہی کرتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان حضرات کے علمی مکالمہ جات ہیں جہاں پر صرف تبادلہ خیال ہے اور ایک رائے کو ترجیح ہے، کبھی دوسری رائے کو ترجیح ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت قرار دیا، جو ہمارے لیے فائدہ اور نفع کا باعث ہے، نہ یہ کہ ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کے ان بزرگوں کے خلاف زبان درازی کریں۔ میں امام المؤیدین سے یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں گلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا قلم جب بھی اٹھتا ہے وہ جو بھی لکھتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے بغض میں لکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی علیاذ باللہ نفرت لوگوں کے دلوں میں ابھارنے کے لیے لکھتے ہیں۔ تو وہ ایمان کفر کے اختلافات بلا کر میدان تائید میں کود پڑے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ کے حوالے سے تو ہمارا ایک حسن ظن تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ادب والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادب والے لوگوں سے آپ منسوب ہیں۔ تو آج اس دنیا میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور جو آپ کے علاوہ اس ٹولے کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور تائیدات کیے جا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، یہاں پر آپ جتنی تائیدات کر لیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بروز محشر آپ اپنے اس ممدوح کو کسی صورت نہیں بچا سکتے۔ اور یہ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جس صاحب کے متعلق میری آج کی یہ گفتگو ہے، چونکہ وہ مکانی قرب بھی ہے اور ایک دیرینہ تعلق بھی تھا، تو میں نے اپنی بساط کے مطابق بھرپور اصلاح کی کوشش پہلے کی ہے، لیکن جب وہ کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر یہ ایک رستہ اختیار کرنا پڑا۔ اور اس میں بھی یہ جو کلپ آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ جو گفتگو آپ تک پہنچی ہے، پہلے میں نے رازداری سے اور پرسنل اس صاحب تک پہنچائی کہ اس کو سن کر اگر وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں یا رجوع کی طرف آ سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے۔ لیکن جب ان تمام کوششوں کو ہم نے کر کے دیکھ لیا اور اس کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو پھر صاف ظاہر ہے عوام تک اگر گمراہی پہنچ چکی ہے تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ چاہے خلفائے راشدین ہوں، چاہے اہل بیت رسول ہوں، چاہے اصحاب رسول ہوں، چاہے امت کے بزرگ اور اسلاف ہوں، سب کی تعظیم اور توقیر اور ان کے ساتھ حسن ظن یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمیں دین متین کی تبلیغ اور ترویج کے اندر ادب اور احترام جو ہمارے مسلک کی، جو ہماری فکر کی، جو ہمارے نظریے کی پہچان ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی